بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا رحمت للعالمین۔ سب سے پہلے تمام رسالہ وظائف کے ناظرین کو السلام علیکم، امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ آج اپنی تمام بہنوں، بھائیوں اور بیٹیوں کے لیے ایک ایسا وظیفہ لے کر آیا ہوں جو سورہ اخلاص کا وظیفہ ہے۔ یہ ایک ایسی قرآنی آیت کا وظیفہ ہے جسے پڑھنے کے بعد آپ دنیا کی جس حاجت کو، جس ناممکن مقصد کو لے کر بیٹھتے ہیں، میرے رب کے خزانوں سے وہ مقصد پورا ہو کر رہتا ہے اور انشاءاللہ شرطیہ طور پر پورا ہوتا ہے۔ اللہ والو، رب کے معجزات دیکھنا چاہتے ہو، رب کعبہ کے خزانوں سے مالا مال ہونا چاہتے ہو تو سورہ اخلاص کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ لو۔ آپ میں سے بہت سے لوگ چاہتے ہیں کہ جلد از جلد کامیاب ہو جائیں، بے شمار کوشش بھی کرتے ہیں، در در کی ٹھوکریں بھی کھاتے ہیں، رزق کی تلاش میں مارے مارے بھی پھرتے ہیں۔ اللہ والو، جب تھک جاؤ، جب کہیں سے کوئی مدد نظر نہ آ رہی ہو، جب مایوس ہو جاؤ، جب بند گلی میں چلے جاؤ تو ایک بار یہ وظیفہ سورہ اخلاص کا بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر دیکھنا۔ آپ کسی ایک دروازے پر دستک دے رہے ہیں، آپ رزق کے لیے کسی ایک کمپنی میں نوکری کی تلاش کر رہے ہیں، میرا رب 300 رزق کے دروازے کھول دے گا، اور ایسے دروازے اور ایسا رزق جو خود چل کر آپ تک آئے گا، کیونکہ رب نے فرمایا جب کامیابی رب کی طرف سے آتی ہے پھر راستے میں جتنی بھی رکاوٹیں بندشیں آ جائیں، طاقتور دشمن بھی آپ کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا جب کامیابی رب کی طرف سے آتی ہے۔ اللہ والو، آج کا وظیفہ اتنا طاقتور ہے، اتنا باکمال ہے، اتنا مجرب ہے کہ آپ سورہ اخلاص پڑھ کر رب کو راضی کر لیں گے، 300 رزق کے دروازے کھل جائیں گے جو سالوں سے نہیں مل رہا، وہ آج ایک بار سورہ اخلاص کا وظیفہ پڑھنے سے مل جائے گا۔ اللہ والو، سورہ اخلاص کی فضیلت و برکت کے بارے میں ہر کوئی جانتا ہے۔ یہ اتنی طاقتور، اتنی فضیلت والی صورت ہے کہ جو بندہ 3 بار سورہ اخلاص کو پڑھتا ہے اسے قرآن پاک کے 10 سپاروں کا ثواب ملتا ہے۔ اسی طرح جو بندہ 10 بار سورہ اخلاص پڑھتا ہے اسے ایک قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے۔ اور اللہ والو، 10 بار پڑھنے سے ایک قرآن مجید کا ثواب، یعنی رب راضی ہو جائے گا، قرآنی اعمال سے میرا رب راضی ہو جاتا ہے۔ اور جب سورہ اخلاص کو بتائے گئے طریقے سے تسبیح پر پڑھ لیا جائے گا، پھر عرش الہی پر بیٹھا رب اتنا خوش ہوتا ہے، اپنے بندے کا نام لے کر فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ فرشتوں، اس بندے کی تقدیر کے بند تالے کھول دو، جو مانگتا ہے اس کی ہر حاجت کو پورا فرما دو۔ یہ ہے میرے رب کا فضل، یہ ہے میرے رب کا کرم، یہ ہے سورہ اخلاص کی فضیلت کہ بیٹھے بیٹھے 300 رزق کے دروازے کھل دیتی ہے، بیٹھے بیٹھے رب کو راضی کر دیتی ہے، اور جس بندے سے رب راضی ہو جائے اسے مانگنا نہیں پڑتا، اسے مل جاتا ہے۔ آپ میں سے جو لوگ بے اولاد ہیں، سالوں سے بے اولاد ہیں، سورہ اخلاص کا وظیفہ پڑھیے، بے اولادی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ آپ میں سے جو لوگ بے روزگار ہیں، پریشان ہیں رزق کے حوالے سے، سورہ اخلاص کا وظیفہ پڑھیے، انشاءاللہ رزق کے بے شمار دروازے کھل جائیں گے۔ اگر آپ میں سے کوئی تنگ دست ہے، غربت کا مارا ہے، مشکلات پریشانیوں میں پھنسا ہوا ہے، دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر سورہ اخلاص کو بتائے گئے طریقے سے ایک بار پڑھ کر دیکھیے، یہ رزق، دولت، شہرت خود چل کر آپ کے پاس آ جائے گا۔ تو آئیے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک و شیئر کریں۔ عمل کی بہترین رہنمائی کے لیے ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے۔ عمل کی ابھی سے ہر اس بندے کو اجازت ہے جو 3 سے 4 منٹ کا یہ عمل توجہ دھیان سے پوری ویڈیو دیکھے گا۔ فائدہ آپ کو ہے، پورا ویڈیو دیکھنے سے آپ کو عمل کی بہترین سمجھ آ جائے گی۔ اللہ والو، آپ یہ وظیفہ یا تو صبح و فجر کے بعد پڑھ سکتے ہیں یا رات نماز عشاء کے بعد کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ تہجد کے وقت پڑھ لو، رات 9، 10، 11 بج جائیں، آپ دکان، دفتر، کاروبار جہاں کہیں موجود ہیں،
اپنے مقصد کی نیت کرتے ہوئے سورہ اخلاص کو ایک بار پڑھ کر دیکھیے، ایسے ایسے معجزات، ایسی غیبی مدد آ جائے گی کہ دوبارہ کبھی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا نہیں پڑے۔ آپ میں سے جو نیا گھر چاہتا ہے گھر مانگ لے، گاڑی چاہتا ہے گاڑی مانگ لے، قرض دار ہو قرض سے نجات چاہتے ہو نیت کر کے بیٹھ جاؤ، بے اولاد ہو اولاد چاہتے ہو، دنیا کا کوئی بھی مقصد ہے، من پسند شادی، من پسند نوکری، اپنے مقصد کی نیت اس عمل کا بنیادی حصہ ہے۔ نیت کرتے ہی آنکھوں کو بند کر لیجئے، پوری توجہ اور دھیان کے ساتھ ہاتھ کی انگلیوں پر سورہ اخلاص کو پڑھنا شروع کیجئے۔ آئیے ایک بار مل کر پڑھتے ہیں۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ سورہ اخلاص قرآن مجید کی ایک چھوٹی سی سورت ہے۔ یہ رب کی وحدانیت کو بیان کرتی ہے اور رب کو وحدانیت کا ذکر بے پناہ پسند ہے۔ آپ نے سورہ اخلاص کو 101 بار پڑھنا ہے، صبح فجر کے بعد یا رات نماز عشاء کے بعد کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، لیکن اپنے مقصد کی نیت کر کے پڑھنا ہے۔ سورہ اخلاص پڑھتے دوران دل ہی دل میں اپنے مقصد کے لیے رب سے مانگتے چلے جائیں اور ہاتھ اٹھا کر سورہ اخلاص کو پڑھتے چلے جائیں۔ 101 بار سورہ اخلاص کو لاپرواہی میں مت پڑھنا، یہ وظیفہ صرف ایک بار کرنا ہے، اس لیے محبت سے پڑھنا، عقیدت سے پڑھنا، اس یقین سے پڑھنا کہ آپ سورہ اخلاص پڑھ رہے ہیں، آپ پر رحمتوں برکتوں کی برسات ہو رہی ہے۔ اللہ والو، میں یقین کامل سے کہتا ہوں، اگر میرا بس چلتا، آپ میں سے در در کی ٹھوکریں کھانے والے جو لوگ اپنی زندگی سے تنگ آ چکے ہیں، ہر ایک کی بازو سے پکڑ کر مصلے پر بٹھاتا اور کہتا کہ سورہ اخلاص 101 بار پڑھ لو، اپنے مقصد کی نیت کر کے پڑھ لو، اپنی ناممکن حاجت کو لے کر بیٹھ جاؤ، کروڑوں کا قرض ہے، امید نظر نہیں آ رہی، کیسے اترے گا؟ 101 بار سورہ اخلاص کو پڑھ کر دیکھیے، انشاءاللہ کروڑوں کا قرض بھی اتر جائے گا، کیونکہ میرا رب جب دینے پر آتا ہے تو چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ والو، 3 باتوں پر عمل کرنا ضروری ہے۔ آپ نے سورہ اخلاص کو 101 بار پڑھنا ہے، اس دوران نہ تو کسی سے بات کرنی ہے، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ دوسری بات، یہ وظیفہ کرتے دوران دل ہی دل میں رب سے مانگتے چلے جانا، اس یقین سے مانگنا کہ آپ رب سے مانگ رہے ہیں، آپ پر رحمتوں برکتوں کی برسات ہو رہی ہے۔ اور تیسری بات، جیسے ہی 101 بار سورہ اخلاص مکمل ہو جائے تو دونوں ہاتھ اٹھا کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنا، کیونکہ گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے وظائف اور دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ سچی توبہ سے رب کو راضی کرنے کے بعد اب جو مانگو گے ملتا چلا جائے گا۔ پہلے تو اس عمل کی اجازت کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا ضروری ہے اور اپنا پورا نام کمنٹس میں ضرور لکھیں تاکہ آپ کو آپ کے پورے نام کے ساتھ اجازت دی جا سکے۔ خدا را، یہ وظیفہ خاموش کونے میں بیٹھ کر پڑھنا، لوگ تسبیح پڑھتے ہیں، سامنے ٹی وی ڈرامے لوگ بیٹھے ہیں، باتیں ہو رہی ہیں، پھر کہتے ہو ہمارے وظائف کا فائدہ نہیں ہوتا۔ گھر کے خاموش کونے میں اکیلے رب کے سامنے بیٹھ کر آنکھوں میں آنسو لیے مانگ کر دیکھنا، پھر بتانا کون سی حاجت ہے جو رب پوری نہیں کرتا۔ میں کہتا ہوں جو مانگو گے ملتا چلا جائے گا۔ اللہ والو، اس کے علاوہ اگر آپ کی کوئی پریشانی ہے، کوئی مصیبت ہے، کوئی بھی گھریلو مسائل ہیں، کاروباری مسائل ہیں، آپ کمنٹس میں اپنے مسئلے کو شیئر کیجئے، آپ کو آپ کے مسئلے کا حل بھی بتایا جائے گا اور فوراً جواب بھی دیا جائے گا۔ مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے، ایسے بہت سے وظائف آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ ملتے ہیں ایک اگلے وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔